السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کبھی میں کبھی تم کی لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ 2 دن پہلے نشر ہو چکی ہے اور کمال کی ایپیسوڈ رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کو لے کے ویوز کے زبردست کامنٹس آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس میں پروڈکشن اور ایکٹنگ کمال کی دکھائی گئی ہے۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں جو ایموشنل سین دکھایا گیا ہے، اس نے بہت ہی زیادہ مداحوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے۔ اس سین میں دکھایا گیا ہے کہ مصطفیٰ کے والدین اس سے بار بار شرجینہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، مگر وہ بات کو ادھر ادھر کر کے ٹال دیتا ہے، لیکن ان کے مجبور کرنے پر فائنلی وہ بتا دیتا ہے کہ شرجینہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور پیسے کمانے کی دوڑ میں اس نے اپنا بچہ بھی کھو دیا ہے۔ یہ سب صورتحال سن کر اس کے والدین بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کہتا ہے، آپ لوگوں کی باتوں نے مجھے پیسہ کمانے کی دھن میں لگا دیا تھا۔ آج میرے پاس تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے، نام ہے، شہرت ہے، لیکن کیا فائدہ اس چیز کا جس کے لیے یہ سب کمایا تھا؟ وہ ہی نہیں میری زندگی میں۔ میری زندگی کا سب کچھ شرجینہ تھی۔ آپ سب نے مجھے کہا تم نکمے ہو، نالائق ہو، لیکن وہ ایک شرجینہ ہی تھی جس نے کہا مصطفیٰ تم میں بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ لیکن آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ پیسے کمانے کے چکر میں میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد وہ بہت ایموشنل ہو کے رونے لگتا ہے، تو اس کے والدین اس کو اس حالت میں دیکھ کر اس سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، لیکن مصطفیٰ ان کو جب ہاتھ جوڑے دیکھتا ہے تو وہ یہ سب سہ نہیں سکتا اور انہیں معاف کر دیتا ہے اور مصطفیٰ انہیں گلے لگاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ مصطفیٰ اپنی ماں کے کہنے پر عدیل کی ضمانت کرا دیتا ہے۔ عدیل مصطفیٰ کی اتنی دریا دلی دیکھ کر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس نے جو شرجینہ اور مصطفیٰ کے ساتھ برا سلوک کیا ہوتا ہے اس پر ندامت ہوتی ہے اور وہ مصطفیٰ سے معافی مانگتا ہے، لیکن مصطفیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں آزاد کرا دیا ہے، اب تم اپنی راہ چلو۔ لیکن امی اور ابو نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے کہ عدیل سے کہنا اب کبھی ہمیں اپنی شکل نہ دکھائے۔ یہ سن کر عدیل بہت رنجیدہ ہوتا ہے اور مصطفیٰ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے والدین شرجینہ کے گھر جاتے ہیں اور ان سب گھر والوں سے معافی مانگتے ہیں اور شرجینہ کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ شرجینہ انہیں معاف تو کر دیتی ہے، لیکن ان کے ساتھ گھر جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ پھر آخر کار مصطفیٰ کے بہت کالز کرنے کے بعد شرجینہ مصطفیٰ سے ملنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم پہلے جیسے مصطفیٰ بن جاؤ، پھر ہم ساتھ رہیں گے۔ لیکن مصطفیٰ کہتا ہے اب یہ مشکل ہے شرجینہ۔ سن کر شرجینہ وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ پھر مصطفیٰ کو ایک دوست کی کال آتی ہے کہ شرجینہ بھابی فلیٹ خالی کرنے کا بول رہی ہے۔ مصطفیٰ اسی ٹائم اپنے پرانے فلیٹ پر پہنچتا ہے اور اندر جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ٹیرس پر کوئی ہے۔ جب وہ وہاں دیکھتا ہے تو وہاں شرجینہ کھڑی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ شرجینہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور شرجینہ مصطفیٰ کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ پھر شرجینہ اس کی طرف وہ خط پھینکتی ہے جو اس نے لاسٹ ٹائم گھر سے جاتے ٹائم لکھا تھا، جو شرجینہ کو آج میں شرجینہ وہ خط پہلے سے پڑھ چکی ہوتی ہے اور وہ جان چکی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کے دل میں آج بھی ان کے لیے ایسی ہی محبت ہے جو پہلے تھی، بس حالات اور پریشانیوں نے مصطفیٰ کو تھوڑا سا بدل کے رکھ دیا ہے۔ شرجینہ مصطفیٰ کو بولتی ہے کیا تم مجھے یہ سب منہ پہ نہیں بول سکتے تھے جو تم نے خط لکھا؟ مصطفیٰ کہتا ہے میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کی طرح بول سکوں۔ سارے گلے شکوے ہونے کے بعد آخر دونوں میں صلح ہو جاتی ہے
اور ایک شاندار ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ کیسی لگی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔